بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی عظیم سپر پاورز کے سلسلے میں آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اپنے زمانے کی مشہور سپر پاور پاپسی، جو کہ 1420 سے لے کر 1648 تک سپر پاور رہی ہے۔ مکیاویلی اور جیوانی بوٹیرو جیسے اہم مفکرین کی طرف سے پاپسی کو اس دور کی ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا۔ پوپل اسٹیٹس نے وسطی اٹلی کا احاطہ کیا اور یولیس پاپ جیسے جولیس دوم کے ذریعے اس میں اضافہ ہوا۔ اٹلی اگرچہ کئی ریاستوں میں منقسم تھا، لیکن نشاط الثانیہ کے دوران بڑی خوشحالی کا دور دیکھنے کو ملا۔ 1420 میں پوپ مارٹن ویں نے روم کو کیتھولک چرچ کی واحد نشست کے طور پر دوبارہ قائم کیا اور مغربی مذہب کو ختم کر دیا۔ 1494 اور 16ویں صدی کے دوسرے نصف کے درمیان اٹلی یورپ کا میدان جنگ تھا۔ اٹلی میں یورپی بالادستی کے لیے پوپوں کا مقابلہ بادشاہوں سے ہوا۔ 1500 کے آخر اور 1600 کے اوائل میں پاپسی نے انسداد اصلاح کی کوششوں کو آگے بڑھایا۔ پولس III اور پیس پنجم جیسے پونٹیفس نے یورپ میں زبردست سفارتی اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ پوپ نے مقدس رومن سلطنت اور فرانس کے مابین پیس آف نائس 1538 کے علاوہ فرانس اور اسپین کے مابین پیس آف ویرنز 1598 میں ثالثی کی۔ نئی دنیا میں ہزاروں افراد مشنریوں کے ذریعے کیتھولک مذہب میں تبدیل ہو گئے۔ متعدد یورپی اور اطالوی ریاستوں جیسے جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنیوا کو پاپسی نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دینے کے لیے ہولی لیگوں میں لایا تھا۔ رہوڈس 1522، پیریویز 1538، بڈاپسٹ 1541 میں شکست ہوئی اور الجیرس 1541، جبکہ فتوحات میں ویانا 1529، تیونس 1535، لیپانیٹو 1571 مالٹا میں ہوئی۔ اسی طرح چرچ فرانس زیری ممالک اور یورپی ممالک میں مذہب کی جنگوں میں کیتھولک لیگ کی حمایت کرتا تھا۔ فرانسیسی بادشاہ کی تبدیلی کے بعد فرانس کیتھولک رہا، جبکہ آدھے نچلے ممالک پروٹسٹنٹ سے محروم ہو گئے۔ یہ 30 سال کی جنگ تھی جس نے آخرکار ایک عظیم طاقت کی حیثیت سے پاپیسی کا درجہ ختم کر دیا۔ اگرچہ پوپ نے ویسٹ فیلیا کو کالا دم قرار دے دیا، لیکن یورپی حکمرانوں نے پوپل کے احکامات کی تعمیل سے انکار کر دیا اور معاہدے کے مذاکرات میں بھی پوپل کی ثالثی کو مسترد کر دیا۔ اس طرح سے پاپسی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل پاکستان، جان پاکستان۔ السلام علیکم۔